ایکونائٹ پارٹ 2 مردانہ علامات حشفہ پر محسوس ہو جیسے کوئی چیز رینگ رہی ہے اور سوئیوں کی سی چبھن پھوتے سخت اور سوجے ہوئے جن میں رگڑ اور خراش کا سا درد ہو انتشار اور انزال بار بار ہو انتشار درد والے ہوں زنانہ علامات فرج خشک اور گرم حساسیت بڑھی ہوئی کثرت حیض جس کے ساتھ نقصیر بھی شامل ہو حیض طول پکڑتا چلا جائے حیض دیر سے آئے ماہواری آنے پر مریضہ مضطرب ہو جائے غلبہ خون والی مریضہ میں سردی یا خوف سے حیض دب جائے بیضۃ الرحم میں اجتماع خون اور درد رحم میں تیز گولی لگنے کے سے درد وضع حمل کے بعد کے درد جن کے ساتھ خوف اور بے چینی ہو نظام تنفس سینے میں بائیں جانب مستقل دباؤ ذرا سی حرکت سے بھی تنگی نفس بیٹھی ہوئی آواز والی خشک رک کھانسی بلند آواز والا سانس جو دشواری سے آئے بچے کو جب بھی کھانسی اٹھے وہ اپنا گلا دبوچ لے اور اندر کھینچا جائے نے والا سانس برداشت نہ ہو سانس چھوٹے چھوٹے آئیں حنجرہ کی حساسیت بڑھی ہوئی سینے میں سوئیاں چبھتی محسوس ہوں کھانسی خشک چھوٹی چھوٹی اور خشک آواز والی رات کو اور آدھی رات کے بعد کھانسی بڑھے جائے پھیپھڑوں میں گرمی کا احساس کھنکارنے پر منہ سے خون آئے کھانسی کے بعد سینے میں جھنجھناہٹ قلب نبض کی تیز دل کی تکلیف جس کے ساتھ بائیں شانے میں درد ہو سینے میں سوئیوں کی چبھن کا سا درد اختلاج قلب جس کے ساتھ انگلیوں میں جھنجھناہٹ بے چینی اور غشی کی علامت شامل ہوں نفس بھری ہوئی سخت کسی ہوئی اور کودتی ہوئی کبھی کبھی نفس کوئی ضرب چھوڑ جائے جب مریض بیٹھا ہو تو اس کی کن پٹیوں کی اور شہرک کی شریانیں واضح طور پر محسوس ہوں کمر سن اور اینٹھی ہوئی کمر میں درد کمر پر کسی شے کے رینگنے کا احساس اور جھنجھناہٹ جیسے کمر چھلی ہوئی ہو گدی کے مقام پر اکڑن شانوں کی ہڈی کے درمیانی مقام پر خراش کا سا درد بازو اور ٹانگیں سن ہونے اور جھنجھناہٹ کی علامات گولی لگنے کے سے درد ہاتھوں اور پیروں میں برف کی سی ٹھنڈک اور بے حسی بازو خراش زدہ بھاری سن اور ناکارہ محسوس ہوں درد بائیں جانب بائیں بازو کے نیچے تک جائے کیکٹس گرینڈیفلورس کروٹیلس کالمیا ٹیبیکم ہاتھ گرم اور پاؤں ٹھنڈے جوڑوں میں گٹھیاوی ورم جس میں رات کو زیادتی ہو سرخ رنگ کی چمکدار سوجن بہت زیادہ حساسیت والی کولوں کے جوڑ اور رانیں ناکارہ محسوس ہوں خاص کر لیٹنے کے بعد گھٹنے ڈانو ڈول پیروں میں مڑ جانے کا میلان ایسکولس تمام جوڑوں کے بندھن کمزور اور ڈھیلے ڈھالے تمام جوڑوں میں درد کے بغیر کڑکن دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر چمکیلے سرخ غبار ایسا جیسے ران پر نیچے کی طرف پانی کے قطرات بہہ رہے ہیں نیند ڈراؤنے خواب نیند میں بڑبڑانا بے چین کر دینے والے خواب بے خوابی بے قراری کسی پہلو چین نہ آئے تیز طاقت استعمال کرے سوتے میں چونک چونک پڑے لمبے لمبے خواب جن کے ساتھ سینے میں بے چینی ہو سن رسیدہ افراد کی بے خوابی جلد سرخ گرم سوجی ہوئی خشک اور جلندار فرفورا کے دانے خسرہ سے مشابہ دانے جلد پر کیڑے رینگنے اور سون ہونے کا احساس کمر پر نیچے کی جانب سردی کی لہر کا یا کیڑوں کے رینگنے کا سا احساس شدید خارش میں محرکات کے استعمال سے افاقہ ہو بخار
ٹھنڈے پن کا درجہ نمایاں ہوتا ہے، ٹھنڈے پسینے اور چہرہ برف کی طرح سرد، خنکی اور گرمی یکے بعد دیگرے ہو، بستر پر جانے کے تھوڑے دیر بعد جاڑا محسوس ہو، احساس جیسے سردی کی لہریں جسم کے آر پار ہو رہی ہیں، پیاس اور بے چینی بھی ہمیشہ موجود ہوتی ہے، کپڑا ہٹانے پر یا چھوئے جانے پر جاڑا محسوس کرے، خشک گرمی، سرخ چہرہ ایسے بخاروں کے لیے بے حد قدر دوا ہے جن میں ذہنی کوفت اور بے قراری شامل ہے، کروٹ کے نیچے آ جانے والے جسمانی حصے پسینے سے شرابور ہو جائیں اور اس سے تمام علامات میں افاقہ ہو، کمی بیشی، کھلی ہوا میں کمی، گرم کمرے میں شام کے وقت اور رات کو زیادتی، موسیقی سے، تمباکو کے دھوئیں سے، خشک اور ٹھنڈی ہوا سے اور متاثرہ اطراف والی کروٹ لینے سے زیادتی۔ آخر میں تعلق کے حوالے سے کوئی بحث نہیں کی جا رہی ہے آڈیو میں۔ میرے اپنے ذاتی پریکٹس میں پرانے کھانسی میں بہت کارآمد رہی ہے۔ ایک مریض میرے پاس آیا جس کو تقریباً 15 سال سے کھانسی تھی، متواتر، تھوڑے بعد 2-3-4 بار کھانسی، یہ سلسلہ اس کو تقریباً 15 سال تک رہا، تو اس کو ایکونائٹ دینے سے افاقہ ہوا، پھر میں سیکنڈ پوٹنسی پہ گیا، 200 پہ پہلے 30 دی، پھر 1 ایم دیا، پھر 10 ایم دیا، اور وہ کھانسی ختم ہو گئی۔ گو کہ ایکونائٹ ہاتھ امراض کی علامت کی دوا ہے، لیکن بہت سارے پرانے کرونک کیس کے اندر بھی اس نے بہت نمایاں کام دکھایا ہے۔ بہت سارے کیسز میرے پاس ایکونائٹ کے جو کہ کافی عرصے سے چل رہے تھے اور اس میں علامت موجود تھی ایکونائٹ کی، لیکن ان کا تعلق ہاتھ مرض سے نہیں تھا، کرونک سے تھا، پرانی بیماریوں سے تھا، تو اس میں بھی ایکونائٹ نے بہت اچھا رزلٹ دیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ آڈیو کے سلسلے کو اپنے لیے ریپیٹیشن کا ذریعہ بنائیں گے۔ آپ گاڑی پر ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، یا آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھنے کو آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے، تو اس آڈیو کے ذریعے سے آپ اپنی ہومیو ریمیڈی کو ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز، لورز اور طلباء و طالبات کا۔ آپ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور آگے ڈاکٹرز کو، طلباء کو بڑھائیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ ڈاکٹر سید سراج۔